وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور اکرم الاولین والآخرین سید الشافعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کی میان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کے حصول کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں ہدیہ الصلوۃ والسلام پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اب بھی ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، کل ہم نے سرکار سیدی اعلیٰ حضرت منبع فیض و برکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضور سرکار سیدنا خاتم الاکابرین ولی کامل آفتاب ولایت سرکار سیدنا الشاہ آل رسول مارہروی فاطمی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنا تھا۔ بعض وجوہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، انشاءاللہ عز و جل آج ہم ذکر کریں گے۔ اللہ جل شانہ کا بہت فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے دنیا اہل سنت کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت سے نوازا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نئے عقیدے کا پرچار نہیں کیا، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، کوئی نئے اصول و ضوابط نہیں دیے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اس امت میں مجدد کا ہے، اور حدیث شریف کے مطابق ایک مجدد صدی کے سرے پہ اللہ تبارک و تعالی مبعوث فرماتا ہے، جو لوگوں کے لیے دین کو تازہ کر دیتا ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا علوم و فنون کے اندر، طریقت کے اندر، تقوی پرہیزگاری کے اندر، سید العالمین علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبولیت کے عالم سے، تصانیف کی دنیا میں، ترجمہ قرآن کی دنیا میں، الغرض جہاں پر بھی دیکھیے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک الگ رنگت کے ساتھ اور ایک شان اور شوکت کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اتنا عظیم و جلیل فرد جس شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے تو کہنے والے نے کہا تھا کہ احمد رضا کا مرشد ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بر صغیر کے اندر اور موجودہ ہندوستان کے اندر آستانہ عالیہ مارہرہ مطہرہ شریف وہ پاک دھرتی ہے کہ جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شرف بیعت حاصل ہے۔ یہ خاندان جو ہے اور اس خاندان کا نسب اور اس کا پس منظر کیا ہے، بڑے شارٹ کٹ اور مختصر الفاظ کے اندر غور کے ساتھ سماعت فرما لیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیر خانہ ہے سرکار سیدنا شاہ آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق حسینی زیدی سادات کرام کے ساتھ ہے۔ امام عرش مقام سید الشہداء مظلوم کربلا سرکار سیدنا امام حسین علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وارث ہوئے، آپ کی گدی کے سجادہ ہوئے، سید السادات امام عرش مقام حضور پر نور سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2 نشستوں میں سلسلہ اسلاف شناسی کے اندر سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا ہے۔ حضرت سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آگے اولاد ہوئی، ان میں ایک بہت بڑا نام حضور پر نور سرکار سید السادات امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کا ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ آپ کے اولاد امجاد میں سے دوسرے شہزادے حضرت سرکار سیدنا امام زید شہید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی یہ مظلوم کربلا کے پوتے ہیں، امام سرکار سیدنا امام محمد باقر اور سرکار سیدنا امام محمد زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں ہستیاں امام زین العابدین کی اولاد امجاد میں سے ہیں اور مظلوم کربلا سید الشہداء کے پوتے لگتے ہیں۔ امام محمد باقر اور امام سرکار سیدنا زید شہید
ان سے پھر حسینی سادات کی جو شاخیں ہیں وہ آگے پھیلتی اور پھولتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیر خانہ ہے، اس پیر خانے کا سلسلہ نسب جو ہے، سلسلہ نسب وہ حضرت سرکار سیدنا امام زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سے ملتا ہے، یعنی کہ امام احمد رضا کا پیر خانہ حسینی سادات ہیں، مظلوم کربلا کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بار بار آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، بہت سارے ایسے نام ہیں جو ذکر کم ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کے ذہن میں کیسے آ سکتے ہیں، تو بار بار میں ایک ساتھ لفظ بول رہا ہوں کہ امام زید شہید جو ہیں وہ امام عالی مقام کے پوتے لگتے ہیں۔ ان کی جو 5ویں پشت ہے، امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5ویں پشت جو ہے، اس کے اندر ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت سیدنا علی بن حسین بن علی بن محمد بن عیسیٰ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے شجرہ بھی پڑھ دیا، یہ 5ویں پشت میں سے ہوئے ہیں سرکار سیدنا علی۔ یہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے عراق کے شہر واسط میں تشریف لائے اور یہیں پر انہوں نے سکونت اختیار کی۔ مدینہ پاک سے ہجرت کر کے عراق کے اندر آ گئے۔ یہ جو علی ہوئے ہیں، جو امام زید کی 5ویں پشت میں سے ہوئے ہیں، ان کی 7ویں پشت کے اندر ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت سیدنا ابو الفرا واسطی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے شجرہ طریقت میں آتا ہے ابو الفرح کے واسطے۔ تو یہ جو حضرت سیدنا ابو الفرح واسطی ہیں، یہ امام زید کی جو 5ویں پشت میں سیدنا علی ہوئے ہیں، ان کی 7ویں پشت میں یہ حضرت ابو الفرح واسطی ہوئے ہیں۔ حضرت ابو الفرح واسطی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 4 صاحبزادوں کے ساتھ غزنی میں رونق افروز ہوئے۔ مدینہ پاک سے یہ خاندان کی شاخ عراق میں، اور عراق سے پھر آگے اس خاندان کے افراد جو ہیں وہ غزنی میں رونق افروز ہوتے ہیں۔ غزنی کو آپ جانتے ہیں کہ یہ افغانستان کا شہر ہے۔ حضرت علامہ غلام علی آزاد بلگرامی کے حوالے سے قاضی غلام شبر قادری علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ ایک خاندان سادات زیدیہ کا مظالم حکام سے تنگ آ کر واسط میں متوطن ہوا۔ ان میں سے سیدنا ابو الفرح واسطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 4 صاحبزادوں سید معز الدین، سید ابو فراس، سید ابو الفضائل اور سید داؤد رحمہ اللہ علیہم کے ساتھ واسط سے غزنی میں تشریف لے آئے۔ کچھ عرصہ انہوں نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد حضرت کے جو صاحبزادے سید معز الدین تھے وہ وطن کو واپس عراق کو چلے گئے، اور ان کے جو 3 صاحبزادے ہوئے حضرت سیدنا ابو فراس، حضرت سیدنا ابو الفضائل اور حضرت سیدنا داؤد، یہ تینوں شہزادگان ہندوستان میں تشریف لے آئے۔ سید ابو فراس کی اولاد پاک سے سید ابو الفرح ثانی ہوئے، اور پھر ان کے بیٹے سید حسین ہوئے، ان کے بیٹے سید علی، اور پھر ان کے صاحبزادے سید محمد صغرا۔ یہ سید محمد صغرا وہ ہیں جو جد ہیں بلگرام کے سادات اعظام کے۔ حضرت سید محمد اور ان کے نام کی علامت کے طور پہ صغرا کہا جاتا ہے، یہ ان کا وصال 645 ہجری میں ہوا۔ ان سے سادات زیدیہ بلگرام کے مورث اعلیٰ ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی 11ویں پشت کے اندر حضرت سرکار سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ولادت 916 ہجری میں اور وصال 1017 ہجری میں ہوا، اور یہ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ صرف یہ کہ طبقات علماء کے اندر بلکہ صوفیاء کے حلقے کے اندر حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محتاج تعارف نہیں ہے۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب 7 سنابل شریف ہے، اور 7 سنابل شریف وہ مقبول کتاب ہے
کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کو پسند فرمایا۔ حضرت میر عبد الواحد بالگرامی کے صاحبزادے حضرت سید میر عبد الجلیل چشتی بالگرامی، ان کی ولادت 972 ہجری میں ہوئی اور وصال 57 ہجری میں ہوا۔ یہ وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے بالگرام سے ہجرت کر کے مارہرا کو اپنا وطن بنایا، اور آج بھی ان کا مزار پر انوار مارہرا مطہرہ شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ ایک دفعہ میری جو ابھی گفتگو ہوئی ہے اس کو سن لیجئے گا اور لکھ لیجئے گا، یاد رہ جائے گا۔ تاریخی باتیں ہوتی ہیں، ذہن میں نہیں رہتی۔ اب تک جو ہم نے بات کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام علی مرتبت مظلوم کربلا کے شہزادے ہوئے امام زین العابدین کے بیٹے ہوئے حضرت سیدنا امام زید شہید کی اولاد پاک جو ہے اس کے افراد جو ہیں مدینہ پاک سے ہجرت کر کے آ گئے عراق کے اندر، اور عراق سے پھر ایک خاندان کی لڑی ہجرت کر کے آ گئی غزنی افغانستان کے اندر، اور ان 4 شہزادوں میں سے ایک واپس عراق چلے گئے اور 3 ہندوستان میں چلے گئے، اور ان کے اندر میں سے حضرت سید ابو الفرا ثانی جو ہیں انہوں نے بالگرام کو اب رونق سے نوازا، اور پھر بالگرام سے حضرت میر سید عبد الجلیل چشتی بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بالگرام سے اعلیٰ حضرت کا جو پیرخانہ مارہرا مطہرہ شریف ہے اس سرزمین کو اپنے وجود سے رونق بخشی۔ حضرت میر عبد الجلیل چشتی بالگرامی کے بعد آپ کے صاحبزادے میر سید اویس جن کا وصال 1097 ہجری میں ہوا، یہ آپ کے پہلے خلیفہ ہوئے۔ میر سید اویس کے صاحبزادے صاحب البرکات حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ عشقی مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں، جن کا وصال 1142 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ جو حضرت ابو البرکات ہیں جن کا لقب عشقی ہے، یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ ہمارے شجرہ قادریہ رضویہ میں ہے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق انتما کے واسطے۔ تو یہ آگے پھر ان کی لڑی سے حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ عشقی ہوئے ہیں، اور اسی نسبت سے آپ عموماً دیکھتے ہوں گے کہ رضوی حضرات کے ناموں کے ساتھ بھی، اور خصوصاً خانوادہ اعلیٰ حضرت کے اور اعلیٰ حضرت کے اپنے نام کے ساتھ بھی برکاتی لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ جو برکاتی ہے یہ حضرت سرکار سیدنا ابو البرکات شاہ برکت اللہ عشقی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے ہے۔ حضرت شاہ برکت اللہ عشقی کے خاندان میں سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ دونوں معروف سلسلے جو تھے وہ اس ایک ذات کے اندر جمع تھے۔ اکابر جو خانوادے کے تھے ان پر چشتیہ نظامیہ رنگ غالب رہا۔ حضرت شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کالپی شریف جا کر، یہ علاقے کا نام ہے کالپی میں جا کر آپ نے حضرت سیدنا شاہ فضل اللہ کالپوی قدس سر العزیز جن کا وصال 1111 ہجری میں ہوا ان سے اخذ فیض کیا، اور خلافت و اجازت سے سرفراز ہوئے، اور واپس آ کر کالپی شریف سے حضرت سیدنا ابو البرکات نے سلسلہ قادریہ کا اجرا کیا، اور مارہرا مطہرہ کے اندر خانقاہ قادریہ برکاتیہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت ابو البرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہوئے حضرت سیدنا شاہ آل محمد مارہروی۔ یہ سیدنا شاہ آل محمد مارہروی اسی سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ برکاتیہ کے مشائخ میں سے ہیں کہ جن کا تذکرہ شجرہ شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ ہم اپنے اشعار کے اندر یہ پڑھتے ہیں حضرت سرکار سیدنا آل محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ یہ جو حضور پر نور آل محمد مارہروی ہوئے ہیں ان کا وصال 1164 ہجری میں ہوا۔ یہ علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ کے جامع تھے، اپنے والد کے مرید تھے، ان کے جانشین تھے۔ حضرت شاہ آل محمد رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اپنے دور کے اکابر علماء ہی نہیں بلکہ اکابر اولیاء میں ہوتا تھا۔ حسد العارفین حضرت سیدنا شاہ حمزہ عینی مارہروی جن کا وصال 1198 ہجری میں ہوا،
یہ حضرت صاحب البرکات کے پوتے اور حضرت سیدنا شاہ آل محمد کے صاحبزادے اور حضرت سرکار سیدنا شمس مارہرہ کے والد ماجد، استاد، مربی اور مرشد طریقت تھے۔ یہاں تک میں نے آپ کو مختصراً یہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا کہ سرکار سیدنا شاہ آل رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سلسلہ مبارک ہے نسب کے اعتبار کے ساتھ، یہ میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ سلسلہ آپ کا تقریباً 38ویں واسطے سے جا کر مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر مل جاتا ہے۔ نسب کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ویسے سلسلہ طریقت بھی حضور مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے جا کر ملتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، سرکار سیدنا شاہ آل احمد جو حضرت اچھے میاں رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، جن کے لیے شجرہ شریف کے اندر ہم شعر پڑھتے ہیں، دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دیں بدر الاولیٰ کے واسطے۔ تو یہ حضرت سیدنا شاہ آل محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پاک ہے۔ ان کی ولادت 28 رمضان مبارک 1160 ہجری کو مارہرہ مطہرہ شریف کے اندر ہوئی اور سلطان مشائخ جہاں سے، سلطان مشائخ جہاں، اس سے آپ کا مادہ تاریخ ولادت برآمد ہوتا ہے۔ یہ جو حضرت سیدنا شاہ آل احمد ہوئے ہیں، ابھی حضرت شاہ آل رسول کی بات نہیں ہو رہی، شاہ آل احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں، ان کے بارے میں حضرت سیدنا شاہ ابو البرکات نے خوشخبری دی تھی کہ ہماری اولاد میں سے ایک صاحبزادے ہوں گے کہ جن سے خاندان برکاتیہ کی رونق بڑھ جائے گی، اور اپنا خرقہ آپ نے اپنی بھتیجی اور بہو جو حضرت سیدنا شاہ حمزہ کی والدہ تھی ان کو عنایت کیا کہ یہ میرا خرقہ اس صاحبزادے کے لیے ہے۔ اور پھر سرکار سیدنا آل احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، تو جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آل احمد کے جد امجد سرکار شاہ آل محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گود میں ان کو بٹھا کر فرمایا تھا کہ یہ وہی شہزادہ ہے جن کی خوشخبری سرکار سیدنا شاہ ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عنایت فرمائی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے اندر، خاندان طریقت کے اندر جو اکابر حضرات ہوئے ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر خانے کی تعلیمات کیا ہیں، یہ ذرا غور سے سنیے اور پھر ہم انشاءاللہ سرکار سیدنا شاہ آل رسول کے ذکر خیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے ایک رسالہ لکھا اور اس رسالے کے اندر آپ نے راہ سلوک کے جو آداب ہیں وہ بیان فرمائے۔ یہ تقریباً 12 آداب ہیں جو حضور اعلیٰ حضرت کے مرشد گرامی کے مرشد سیدنا شاہ آل احمد اچھے میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس خانقاہ کے انداز و اطوار اور ان کی تعلیمات کیا تھیں۔ بڑے غور سے سنیے۔ آپ پہلے باب کے اندر فرماتے ہیں، اس باب میں ان آداب کا بیان کیا گیا ہے کہ اگر سالک مرشد کی موجودگی میں اپنی عقل کے مطابق ان پہ ہمیشہ عمل کرتا رہے تو اس کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ یہ چند ادب ہیں۔ پہلا ادب، کیا کمال ہے یہ جو پہلا ادب حضور سیدنا شاہ علیہ احمد نے بیان کیا، فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اللہ تعالی سے اللہ تعالی کے علاوہ کچھ نہ مانگے۔ جہاں تک ممکن ہو اللہ کریم سے اللہ کریم کے علاوہ کچھ نہ مانگے، کیونکہ جب اللہ ہی اس کا ہو گیا تو ساری مخلوق اس کی ہو گئی۔ سبحان اللہ الکریم۔ من لہ المولا فلہ الکل، یعنی جس کا رب ہے اس کا سب ہے۔
اور پھر فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں اور رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قول زیادہ پسند فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ان کی 10 سنتیں اس قوم کو عطا فرمائیں۔ اور وہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود لعین نے گوپھن میں رکھ کے آگ کی طرف پھنکوایا، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام رحمت کے 70,000 فرشتے لے کر پہنچ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا حل لک حاجہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرما اما الیک فلا، فرما حاجت ہے لیکن تم سے نہیں ہے۔ یعنی جو اطاعت گزاری اور غلامی کو قبول کر لیتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور میں بھی اللہ کا ویسا ہی محتاج ہوں جیسے تم ہو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ جو خود محتاج ہو اس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرانے کے لیے جانا عجیب کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے حضرت جبریل امین حیرت زدہ رہ گئے، چونکہ خدا کے دوست کو ساری خدائی دوست رکھتی ہے، اسی وجہ سے محبت کا غلبہ بڑھا، اور جبریل علیہ السلام نے پھر عرض کی اگر مجھ سے کوئی حاجت نہیں تو حضور نہ صحیح، مگر اللہ تعالیٰ سے تو ہے، تو اس سے کچھ عرض کرنا ہے تو مجھے بتا دیں، میں بہت جلد آپ کی درخواست اللہ کے دربار میں پیش کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا حسبی من سوالی علمہ بحالی۔ اس کا کیا جواب بنتا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا میرے حال سے واقف ہونا میرے لیے کافی ہے، مجھے یہاں سوال کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے بہت کافی ہے کہ میرا رب تعالی میرے حال سے واقف ہے، سوال کی ضرورت نہیں۔ یہ سننے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام خاموش رہ گئے، اور جب نار نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ گلزار ہو گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام جان گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ادب نہایت بلند ہے۔ یہاں سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے سوا کسی طرح کی طلب مرتبہ محبت کے ادب کے خلاف اور رتبہ محبت میں شرمندگی ہے۔ تو یہ آپ نے سالکین کے لیے، رب کی راہ پہ چلنے والوں کے لیے، طریقت کے راستے پہ قدم رکھنے والوں کے لیے پہلی چیز بیان کی کہ رب سے رب کو مانگا جائے۔ دوسری بات، دوسرا ادب یہ ہے کہ سالک کبھی ایسا حرف بھی زبان پر نہ لائے جو عاجزی، مسکینی، تابعداری اور انکساری سے خالی ہو۔ یعنی سالک کو چاہیے اس راہ پہ چلنے والے کو کہ وہ عاجزی میں رہے، تکبر نہ کرے، شکایت کے الفاظ زبان پر کبھی نہ لائے۔ حضرات، محبوبان خدا کا مقام بہت اونچا ہے، مولا تبارک و تعالی کی رضا سے مرتبہ محبوبیت میں کچھ ناز و محبت کا کلام صادر ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ کو پسند آ جاتا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان نعمتوں کے ظاہر کرنے سے باز رکھے جو سلوک کی منزلیں طے کرتے ہوئے اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ نعمت عطا فرمائی کہ وہ لوح محفوظ میں اپنی طرف سے کچھ کا کچھ کر سکتا ہے، تو سالک کا مرتبہ ادب یہ ہے کہ وہ خود کو یہ بھی نہ سمجھنے دے کہ میں با اختیار ہو گیا ہوں، کیونکہ اس سے مغرور ہونے کا اندیشہ ہے۔ سالک کو نوافل یا فرائض کی ادائیگی سے جو قرب الہی کے مرتبے حاصل ہوں وہ ان کو خدا کے بھید جانے اور انجان بن کر گزر جائے۔ چوتھا ادب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر خانے سے جو جاری ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے ظاہر اور باطن کے جملہ احوال پر مطلع جانے، یعنی یہ عقیدہ رکھے کہ خداوند کریم میری ہر بات سے واقف ہے، اور اللہ کے عطا کیے سے سرکار دو عالم علیہ السلام بھی سالک کے ظاہر و باطن کے جملہ احوال سے واقف ہیں۔ اس طرح سالک اللہ اور اس کے محبوب کی مخالفت کبھی نہیں کر پائے گا۔ پانچواں ادب، یہ بھی بڑے دھیان کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ پانچواں ادب یہ ہے
کہ ہر چھوٹے بڑے کام میں سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی اپنے لیے ضروری سمجھے، یعنی سنت پر عمل کرے۔ محبوبی کا درجہ ملنے کا یہی راستہ ہے، سید عالم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ وہ حضرات جو سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، یعنی سادات کرام، مشائخ عظام اور علماء دین، ان کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب سمجھے اور دل و جان سے ان کی تعظیم کرے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ اپنے پیر و مرشد کو اپنے حق میں دنیا کے تمام شیوخ سے بڑھ کر سمجھے، یعنی جتنا فائدہ اسے اپنے مرشد سے حاصل ہوگا دنیا کے کسی مرشد سے نہیں ہوگا۔ مرشد کا حکم سالک کے حق میں بحیثیت تبلیغ عین حکم نبوی ہے، اپنے مرشد کے کسی قول و فعل کو ہرگز حقیر نہ جانے۔ آٹھواں ادب سالک کے لیے، راہ طریقت پر چلنے والے کے لیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا مرشد بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مرید خود کو اپنے پیر و مرشد کے اختیار میں رکھے، مرشد کے سامنے ایسے رہے جیسے میت نہلانے والوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اعلی حضرت کے ملفوظات میں بھی ہے کہ مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ایسے رہے جیسے مردہ بدست زندہ، ظاہر و باطن کا کوئی کام مرشد کے حکم کے بغیر نہ کرے، یہاں تک کہ کھانا پینا، بلکہ کل باطنی و ظاہری حرکات و سکنات مرشد کے حکم کے بغیر نہ کرے۔ مرشد جس کام کو جس طرح کرنے کا حکم دے اسی طرح وہ کام انجام دے، اپنی مرضی سے کسی طرح کی کمی بیشی نہ کرے، اس لیے کہ مرشد اپنے مریدوں کے بارے میں اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ مریدوں کے دلوں میں جو خطرے اور وہم پیدا ہوتے رہتے ہیں مرشد اپنی کوششوں سے ان کو آسان کر دیا کرتے ہیں۔ مرید کو ہمیشہ اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت مرشد کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ نوواں ادب آپ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ راہ سلوک میں مشاہدہ تجلیات سے باطنی جوش پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ جوش سالک کے وہم و گمان سے بھی باہر ہوتا ہے۔ سالک کو لازم ہے کہ اپنے مقام پر اپنی حد سے باہر نہ جائے اور اپنے مرتبے سے قدم اپنے آپ کو بزرگان دین کے برابر نہ سمجھے، بلکہ سب سے اچھا یہ ہے کہ خود کو سب سے کمتر سمجھے۔ یہ انسانیت کا بہت اونچا درجہ ہے جو خدا کی عنایت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا لولا کلمہ خلقت الافلاک۔ اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے احیینی مسکینا وامتنی مسکینا۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور یہ دعا کرتے تھے کہ الہی مجھ کو مسکین جلا اور دنیا سے مسکین اٹھا اور مسکینوں کے زمرے میں میرا حشر فرما۔ یہاں سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انکساری کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ 10واں ادب یہ تبرکات میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اعلی حضرت کے پیر خانے کے، یہ ہے کہ اپنے سارے کام خواہ وہ نفس کے بہکانے سے ہوں یا قلب و روح کے قوت دینے سے، ان سب کو اور خود کو خدا کے حوالے کر دینا چاہیے۔ 11واں ادب جس بندے نے طریقت کی راہ پہ قدم رکھنا ہے، یہ آداب اس کے لیے بیان ہو رہے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ پیری مریدی جو ہے وہ صرف اسی بات کا نام نہیں ہے کہ بس جناب وہ سال ششماہی کے بعد چلے گئے نعرہ شارہ لگا لیا، بلکہ یہ ایک دائمی رشتہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹا کرتا۔ اس راہ پر چلنے کے لیے اصول اور آداب ہیں، جب تک وہ اختیار نہ کیے جائیں گے
تو یہ ہونا کہ بندے نے پیر ہونا ہے تو بڑی دور کی بات ہے، وہ مریدی کے اندر کامل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 11ویں شیف کی نسبت سے 11واں ادب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے دادا مرشد بیان کرتے ہیں، یہ ہے کہ لوگوں سے الگ تھلگ رہے اور نفس کو قابو میں رکھے، یعنی تنہائی اختیار کرے اور اپنے نفس سے غرور کو باہر نکال دے۔ ایسا کرنے سے، لوگوں سے الگ تھلگ رہنے سے، تنہائی اختیار کرنے سے اور اندر سے غرور تکبر نکال دینے سے حواس عشرہ اکٹھا رہ سکتے ہیں۔ ان سب کے جمع رہنے سے حواسوں کی گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ اور 12واں ادب آپ نے بیان فرمایا یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے کم کھائے اور کم سوئے۔ پچھلے بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے 12 سال بغیر کھائے پیے گزارے تھے۔ کم کھانے اور کم سونے کے بہت سے فائدے ہیں۔ سنت پر عمل کرتے ہوئے پچھلے بزرگان دین نے تھوڑی سی غذا اختیار کی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو سلوک کے یہ 12 آداب سالک کے لیے کافی ہیں۔ اچھا، یہ جو سلوک ہے نا جی، سلوک یوں کہیے کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ، اور سالک کہتے ہیں جو خدا کے راستے پر پہنچنے اور اس کو پانے کی تمنا لے کر چلتا، اس کو سالک کہتے ہیں۔ مرشد کے فرمانے پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ ان آداب سے بھی زیادہ فائدہ مرشد کے پاس رہنے سے ہوگا، اس لیے کہ مرشد کی موجودگی میں ایک ہی مجلس میں ہزاروں رکاوٹیں اور ہزاروں الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور حضور کے دادا مرشد فرماتے ہیں یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ سالک کے لیے، وہی جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل پڑا، دنیا داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت نقصان دہ ہے۔ لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم ایک اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں اور رسول کریم علیہ السلام کی خوشی کا کام کرتے ہیں، اور ہمیں ہمارے نیک کاموں کا بدلہ خدا کے فضل سے ملنا چاہیے۔ یہ 12 آداب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دادا مرشد ہیں انہوں نے بیان فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اب ہم بات کرتے ہیں سرکار سیدنا شاہ آل رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کا۔ یہ جو حضرت شاہ آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، ان کے والد حضرت سیدنا شاہ آل برکات ہیں، اور یہ سرکار سیدنا آل احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی ہیں، جن کے ملفوظات شریف میں نے ابھی آپ کے سامنے ان کے صاحبزادے ہیں جن کے ملفوظات میں نے ابھی آپ کے گوش گزار کیے۔ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد خاتم الاکابر سیدنا شاہ آل رسول احمدی قدس سرہ العزیز، آپ کے والد گرامی سیدنا شاہ آل برکات قدس سرہ کے یہ ان کے فرزند اوسط ہیں۔ شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1209 سنہ ہجری میں ہوئی۔ حضور شمس مارہرہ کہتے ہیں حضرت سیدنا شاہ آل احمد کو، جن کے ملفوظات میں نے ابھی آپ کے گوش گزار کیے، اور احمدی جو نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے وہ بھی سیدنا شاہ آل احمد کی نسبت سے لفظ ساتھ احمدی، اور یہ شاہ آل رسول اپنے مرشد کی نسبت سے اپنے نام کے ساتھ احمدی لکھا کرتے تھے۔ حضور شمس مارہرہ کی خاص نگاہ عنایت اور خاص شفقت حاصل تھی اعلیٰ حضرت کے مرشد کریم کو، اور حضور شاہ آل رسول حضرت شمس مارہرہ کی نگاہ ولایت کے سامنے پرورش پائی، ابتدائی تعلیمی مرحلے طے کیے، اور اب آپ نے جو ابتدائی تعلیم تھی وہ اپنے عم مکرم، اپنے مرشد کے خلیفہ مولانا شاہ عین الحق عبد المجید بدایونی اور مولانا شاہ سلامت اللہ کشفی بدایونی سے حاصل کی۔
یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے مرشد کریم کے شروع کے 2 اساتذہ ہیں، اور ان میں سے جو پہلے حضرت شاہ عین الحق ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی آستانہ عالیہ مارحرہ مطہرہ شریف کی خدمت میں گزار دی، اور حضرت سیدنا شاہ علیہ احمد کے حکم پر انہوں نے کئی کتابیں بھی تصنیف فرمائیں۔ اس ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کریم نے لکھنؤ کا سفر اختیار کیا، اور حضرت مولانا نور الحق بن احمد انوار الحق فرنگی محلی سے آپ نے اس دور کے جو مروجہ علوم تھے اس کی تکمیل کی۔ فن طب اپنے والد ماجد اور حکیم فرزند علی خان موہانی سے علماً اور عملاً حاصل کیا۔ آپ نے جب لکھنؤ میں تعلیم مکمل کر لی اور اب مارحرہ شریف واپسی کا وقت تھا، تو حضرت سیدنا شاہ آل احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھنؤ ہی کے اندر آپ کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ دہلی کا سفر اختیار کیا جائے، اور دہلی کے اندر جا کر حضرت سیدنا محدث کبیر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حدیث پاک سنا کر ان سے سند حدیث کو حاصل کیا جائے۔ چنانچہ تحصیل حدیث کے لیے حضرت شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کا سفر فرمایا، اور حضرت سراج الہند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سماعت کر کے اجازت و سند حدیث حاصل کی۔ علوم باطنی کی تعلیم اور منازل سلوک اپنے والد ماجد اور اپنے عم مکرم حضور شمس مارحرہ کی خدمت میں طے فرمائے۔ اپنے استاد حضرت مولانا نور فرنگی محلی سے سلسلہ رزاقیہ اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ منامیہ کی اجازت حاصل فرمائی۔ آپ کے مرشد آپ کے عم مکرم حضور شمس مارحرہ سے ہی بیعت ہوئے، اور حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں علیہ رحمت نے آپ کو اجازت و خلافت سے نوازا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مارحرہ شریف کے جو آستانہ عالیہ مارحرہ شریف ہے وہاں کی جو سجادگی حضرت سیدنا شاہ آل احمد کے وصال کے بعد وہ سیدنا شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہوئی۔ شاہ علیہ رسول الرحمت ہی کو سامنے رکھ کے ہمارا سلسلہ عالیہ قادریہ کا جو شعر ہے رضویہ کا، اعلیٰ حضرت نے لکھا، 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ میں آپ کو آپ کی ولادت بتا چکا کہ یہ رجب کے مہینے میں 1209 ہجری میں پیدا ہوئے۔ شاہ علیہ برکات کی شفقتیں ان کو حاصل ہوئیں، اور یہ جو حضرت اچھے میاں تھے یہ بڑے چچا لگتے تھے سیدنا شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ سے، ان سے آپ نے یہ شرف حاصل کیا۔ جب سیدنا شاہ آل احمد رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو مارحرہ شریف کی مسند کو شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسند کو سنبھالا۔ درگاہ شریف کے اندر آپ نے بہت ساری، آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو پہلے نور تھا پھر نور علی نور والا جو سلسلہ ہے وہ سیدنا شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ 18 ذی الحجۃ الحرام کو جو کل گزر گئی، 18 کو 1296 ہجری میں حضرت شاہ علیہ رسول کا وصال شریف ہوا۔ جب سیدنا شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو مریدوں نے، متوسلین نے، محبین نے عرض کی کہ حضور کوئی وصیت فرما دیجئے۔ تو سیدنا شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجبور کرتے ہو تو ہمارا وصیت نامہ لکھ لو۔ گرامی قدر حضرات بڑے غور سے سنیے گا، یہ اعلیٰ حضرت کے مرشد ہیں، دنیا سے رخصت ہوتے وقت جملہ مریدین کو کتنا بڑا وصیت نامہ لکھوایا، آپ بھی پوری توجہ سے سن لیجئے گا۔ شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارا وصیت نامہ یہ ہے، اطیعوا اللہ
وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بس یہی کافی ہے، اور اسی میں دین و دنیا کی فلاح ہے۔ صاحب کرامت شخصیت تھے، قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں کے احوال پہ مطلع ہونا، پھر صبح سے لے کر شام تک عبادت الہیہ میں مصروف رہنا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنا، وہ دینی ہوں، دنیاوی ہوں، باطنی ہوں، روحانی ہوں، تمام تر معمولات کے اندر سیدنا شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ دستگیری فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار سیدنا شاہ علیہ رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہونے کا شرف پایا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سرکار سیدنا الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود آپ کے ملفوظات شریف کے اندر موجود ہے، اس کو سماعت کر لیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو بحمد اللہ تعالی میرے ساتھ اس وقت تک وہی محبت ہے جو پہلے تھی۔ میرے جد امجد کے ایک حقیقی بھتیجے تھے، انہوں نے کوئی دقیقہ میری برائی میں اپنے نزدیک اٹھا نہ رکھا، یعنی کہ برائی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جد امجد یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جی پلنگ پر تشریف فرما ہیں، اور وہ صاحب پائنتی بیٹھے ہیں، اور ہر چند بات کرنا چاہتے ہیں، حضرت جواب نہیں دیتے اور متوجہ نہیں ہوتے۔ اتنے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں حاضر ہوا۔ حضرت مجھے دیکھ کے فوراً تقریباً سیدھے کھڑے ہو گئے اور فرمایا آئیے مولانا تشریف لائیے۔ باوجود یہ کہ میں ان کی پاؤں کی جوتی کی خاک، مگر حضرت نے مجھ کو نہایت تعظیم سے اپنے پاس بٹھایا، اور جب تک میں بیٹھا رہا حضرت برابر میری طرف متوجہ رہے۔ 2 روز ہوئے تھے کہ لکھنؤ سے خمیرہ آیا تھا، اور حضرت حقہ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ مجھے خواب میں خمیرہ یاد آیا، میں اٹھا اور عرض کیا کہ میں لکھنؤ کا خمیرہ بھرتا ہوں۔ سنتے ہی گھبرا گئے اور فوراً کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے مولانا آپ تکلیف نہ فرمائیے، آپ تکلیف نہ فرمائیے، اور مجھے بٹھا لیا۔ میری محبت کے سبب اپنے حقیقی بھتیجے سے کلام نہ فرمایا۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں روتا ہوا دوپہر کو سو گیا، دیکھا کہ حضرت جد امجد مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ایک صندوقچی عطا فرمائی، اور فرمایا ان قریب آنے والا ہے وہ شخص جو تمہارے درد دل کی دوا کرے گا۔ اکتساب علم ہو چکا، علوم مروجہ کی تکمیل ہو چکی، اور یہ اولیاء کرام میں قدر مشترک بات ہے کہ علوم مروجہ کی تکمیل کے بعد وہ جو روحانیت کو پانے کی طلب ہوتی ہے ان کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی بے چینی کسی دنیا کے مال کے لیے نہیں تھی، وہ اندر کی جو روح اب ایک رزق مانگ رہی تھی، اور وہ آپ اگلے لفظوں سے سمجھ جائیں گے۔ تو دادا جی نے خواب میں فرمایا کہ آنے والا آ رہا ہے اور تمہارے درد دل کا جو دوا ہے وہ ہو جائے گی۔ تو فرماتے اس خواب کے دوسرے یا تیسرے روز حضرت مولانا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ بدایوں سے تشریف لائے اور اپنے ساتھ مارہرہ مطہرہ لے گئے، اور وہاں جا کر شرف بیعت حاصل کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب مارہرہ شریف پہنچے تو سرکار سیدنا شاہ آل رسول مارہروی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم تو بڑی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور پہلے دن ہی اس دن اعلیٰ حضرت مولانا عبد القادر بدایونی اور اعلیٰ حضرت کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات اعلیٰ حضرت کے جو مرشد ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ سرکار خاتم الاکابر شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کو مرید کیا، چہرہ پاک سے خوشی کے آثار نمایاں تھے، اور فرمانے لگے زندگی کے آخری لمحات ہیں اور میں اللہ کے حضور پیش ہونے کے ہوں۔ یہ چیز ستائے جا رہی تھی، یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اللہ کے دربار میں جاؤں گا، اللہ پوچھے گا آل رسول تو کیا لایا ہے، تو میں کیا پیش کروں گا۔ آج مجھے اس کا جواب مل گیا ہے، میں اللہ کریم کی بارگاہ میں
احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کے پیش کر دوں گا کہ مولا میں احمد رضا لایا ہوں۔ اللہ کریم کا کرم ہے کہ اعلیٰ حضرت کی برکت سے ہمیں مارارہ مطہرہ شریف کی غلامی حاصل ہے۔ خالص حسینی زیدی سادات کرام رضی اللہ عنہم کے ہم ملازمان درگاہ ہیں، اور اللہ کریم ان نسبتوں کو سلامت رکھے اور ہمارا حشر غلامان آل رسول میں سرکار آل رسول کے صدقے فرمائے، اور اللہ کریم ان کی جملہ برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل کل کسی نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حاضری کو قبول فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حافظ محمد مہران قادری صاحب ہیں، خوش آمدید۔ محمد شعبان قادری صاحب سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت مولانا محمد جمیل صاحب ہیں، جناب کو ویلکم۔ محمد اکرام صاحب ہیں، خوش آمدید۔ خالد حسین قادری صاحب ہیں، سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ شہریار اتاری صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ محمد عظیم اعظم علوی صاحب اہلا و سہلا۔ ہمارے بہت ہی ممتاز عالم دین جناب گرامی قدر سید شہباز حسین شاہ صاحب قبلہ رونق افروز ہیں، شاہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ غلام عباس قادری صاحب نے اسلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد انعام الحق صاحب خوش آمدید آپ کو بھی۔ رانا آصف صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان کے سرپرست ہیں جی ڈاکٹر محمد رفیق صاحب، خوش آمدید۔ محمد لقمان قادری صاحب ہیں، جناب کو بھی ویلکم۔ جناب نور آصف صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ حافظ ساجد صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید۔ مزمل حسین صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ جناب گرامی قدر مولانا عدنان شکور قادری صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ محمد ارسلان اتاری صاحب ہیں، اہلا و سہلا جی۔ حافظ محبوب سیالوی صاحب ہیں، خوش آمدید۔ جناب محبوب مغل صاحب ہیں، آپ کو بھی ویلکم جی۔ عدنان جویہ صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ پیر محل سے میاں سلیم صاحب ہیں، جناب نے سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فیض صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ محمد بلال صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ طاہر مان صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ محمد شعبان جٹ، اچھا آپ کا نام تو پہلے بھی آ گیا، خوش آمدید۔ علی چودھری صاحب کی آئی ڈی سے حاجی ناصر اتاری صاحب جڑاں والا سے آپ کا سلام آیا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور ہم سب پہ کرم فرمائے۔ ابو بکر رضا قادری صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید۔ امیر حمزہ صاحب ہیں، جناب کو ویلکم۔ رانا وسیم صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ حافظ محمد سلیم اویسی صاحب ہیں، جناب کو جی خوش آمدید۔ محمد رمضان شاہد صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ ماشاءاللہ محمد امجد رضا صاحب فیصل آباد سے، خوش آمدید جی۔ مزمل ظفر صاحب ہیں، آپ کو بھی ویلکم جناب۔ ماشاءاللہ محمد چودھری صاحب یو کے سے، جناب کو بھی ویلکم جی۔ مون رضا صاحب ہیں جی کوٹلی مرلا سے، سیال کوٹ، محبت برا سلام فرمایا آپ نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ کو جملہ حضرات کو سلامت رکھے، خیر و برکت عطا فرمائے۔ نواب راجپوت صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ اشتیاق گھمن صاحب ہیں، جناب کو ویلکم۔ مزمل جناب گرامی قدر سید ابرار حسین شاہ صاحب ہیں، شاہ صاحب کو بھی مرحبا۔ سمیع اللہ صاحب سلام لکھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، گڑھ فتح شاہ سے۔ یوسف قادری صاحب ساہیوال سے، خوش آمدید۔ ذیشان گجر صاحب ہیں، حال پوچھا جی، اللہ رسول کا کرم ہے جی، الحمدللہ۔
حافظ محمد عرفان چشتی صاحب ہیں، جناب کو بھی ویلکم۔ حافظ ذیشان صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید، دعاؤں سے نوازا آپ نے، آمین و جزاک اللہ خیر۔ سونا جی آپ کو بھی خوش آمدید۔ محمد افضال صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ محمد وقاص آسی صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید۔ محمد یاسین صاحب سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میرے خیال سرگودا میں ہوں گے، خوش آمدید آپ کو۔ ماشاءاللہ جناب محترم سید محمد قاسم اتاری شاہ صاحب قبلہ آپ کو بھی خوش آمدید۔ محمد مدثر ساہیوال سے سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب عرفان حسینی صاحب دعا کا فرما رہے ہیں اور لکھا ہے کہ بیمار ہیں، اللہ کریم آج جو حضور پر نور سرکار آل رسول کا ذکر ہوا، ان کی برکت سے مالک شفا عطا فرمائے، صحت کامل عطا فرمائے۔ اچھا جناب قیصر عوان صاحب سلام لکھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود نظریات کی وضاحت فرما دے۔ ایک تو ہم جس ٹائم پر پہنچے ہوئے ہیں اس ٹائم پر تو کوئی وضاحت بھی نہیں ہو سکتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو باطنی امور میں سیکھنے کی باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کا سوال ہمیں مستحضر رہے گا اور بڑے آسان لفظوں میں کبھی رنگ تصوف کے اندر اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جناب سید مدثر شاہ صاحب ہیں قبلہ، سلام لکھا ہے آپ نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب زادہ خواجہ عدنان صاحب ہیں، جناب نے سلام لکھا ہے، سادہ صاحب نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، دعا کا فرمایا مالک کریم سلامت رکھیں۔ اچھا عرفان حسینی صاحب نے سلام لکھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، گھوٹکی سندھ سے ہیں اور پریشانیاں ہیں، بیمار ہیں، مالک کریم کرم کرے تو آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں روزانہ فاتحہ شریف پڑھ کر ہدیہ کیا کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ۔ میاں سعید صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ جناب محمد امیر سعیدی صاحب ہیں، آپ نے دعا سے نوازا جی، آمین و جزاک اللہ خیر۔ کل ہمارا موضوع ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، کل کا ہمارا موضوع انشاءاللہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو دلچسپ موضوع ہے، بہت سی اہم باتیں اس کے تحت ذکر ہوں گی، امید ہے آج کی طرح کل بھی آپ حضرات زیارت کروائیں گے انشاءاللہ۔ بہرام شاہد صاحب ماشاءاللہ، اچھا بہرام شاہد صاحب سے مجھے چونکہ تصویر چھوٹی نظر آ رہی ہے تو ممکن ہے کہ لاہور سے حضرت مولانا مفتی محمد بہرام صاحب ہوں، تو جناب کو بھی خوش آمدید۔ اگر مجھے تصویر بھی صحیح دکھ نہیں پڑ رہی تو مجھے اندیشہ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن لگ رہا ہے کہ وہ حضرت مفتی بہرام صاحب ہیں، ماشاءاللہ بڑے فاضل اور بڑے مستند عالم دین ہیں لاہور سے، جزاک اللہ خیر جناب۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیر خانے کے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریزہ خار ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لنگر سے کھانے والے ہیں، اور جو بات اعلیٰ حضرت کی ذات میں تھی کہ فرماتے ہیں جب سے فقیر نے ہوش سنبھالا بغداد شریف کی طرف کبھی پاؤں نہیں کیے، سرکار سیدنا آل احمد اچھے میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حال شریف جس دن ان کا ہوا ہے تو غلبہ حال تھا، اور فرمانے لگے کہ مجھے وضو کرنا ہے، استنجا وضو، تو جو معتقدین تھے انہوں نے آپ کو بٹھایا تو آپ کی آنکھ کھلی، آنکھ کھول کر دیکھا تو جہاں خدام نے بٹھایا تھا
حاجت طبعی کے لیے، تو آپ کا منہ کا رخ بغداد شریف کی طرف بنتا تھا، تو جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ ساری زندگی جس درگاہ کا فیض پایا اور جہاں کا کھایا، ہم نے تو کبھی اس طرح منہ کر کے پیشاب نہیں کیا۔ تو وہی آداب بارگاہ غوثیت سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی طور پر تفویض ہوئے۔ ہمارے دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان ڈچکوٹ جو عالم کورس کی کلاس تھی، شعبہ درس نظامی جس کو کہتے ہیں، اس کے طلباء کا درس نظامی کا جو امتحان تھا، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام آج طلباء کے جو امتحانات تھے وہ تیسرا روز تھا اور وہ مرحلہ تکمیل کو پہنچے الحمدللہ۔ اللہ کریم جامعہ کی انتظامیہ کو اور پڑھنے پڑھانے والوں کو دین دنیا آخرت کی خیر برکت عطا فرمائے۔ تو قرب و جوار کے جو حضرات اپنے بچوں کو عالم کورس میں داخل کروانا چاہتے ہیں، ان سب کو دعوت ہے کہ بغیر تاخیر کیے وہ اپنے بچوں کے داخلے کے لیے رابطہ کر لیں، تاکہ نئے اسباق جب ہوں تو وہ بھی اسباق کے اندر شامل ہو جائیں، ان پر الگ سے محنت نہ کرنی پڑے۔ جناب حسن رضا قادری صاحب، جناب نے بڑا محبت بھرے جملوں سے نوازا جی، اللہ آپ کو خوش رکھے، دونوں جہاں کی برکات عطا فرمائے، سلامت رکھے جی۔ انشاءاللہ عز و جل کل 9:30 بجے، کل کا موضوع جیسی کرنی ویسی بھرنی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الہی حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا عطا ہو، بے قراروں کو قرار عطا ہو، بے روزگاروں کو اچھا روزگار اور رزق حلال عطا فرما۔ ہم سب تیرے کرم کے محتاج ہیں، سرکار سیدنا شاہ علیہ رسول کا واسطہ ہمارے حالوں پہ کرم فرما، دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے شر سے بچا، ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے۔ جتنے حضرات خصوصاً علماء سادات شفقت فرماتے ہیں، ہمارے دیگر احباب جو رونق فروز ہوتے ہیں، مولا سب کی محبتوں کو سلامت رکھ، جنہوں نے دعاؤں کا کہا تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، محض اپنے کرم سے سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔